اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی پر آخری کتاب قرآن مقدس کو مکمل دستور زندگی اور نظام حیات بنا کر بھیجا۔ ایک ایمان والے کا مومن ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ اور ایمان رکھے کہ جس طرح ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اسی طرح قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ یہ دستور حیات ہے، یہ نظام زندگی ہے، یہ مشعل راہ ہے، اور یہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے جانے والا نسخہ کیمیا۔ اللہ تعالی نے اس قرآن کے ساتھ قوموں کی بلندی اور ان کا عروج وابستہ رکھا ہے، اور تاریخ بتلاتی ہے، دنیا نے یہ بات دیکھی ہے، اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والا یہ جانتا ہے کہ قرآن امت محمدیہ کے لیے ترقی کا زینہ ہے۔ جو قوم اور اگر یہ امت قرآن سے وابستہ ہو جائے اور قرآن کے پڑھنے کو، قرآن کے پڑھانے کو، قرآن کے علم کے حاصل کرنے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار اور جسے لا ينفق تسلیم کر لے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اسے پسپا اور ذلیل کر سکے۔ آج ساری دنیا کے اندر جو نکبت و پستی، ذلت و خواری اور بے وقاتی نے ہمارا گھیرا کر رکھا ہے، اس کے اصل اسباب کی طرف اگر نگاہ کی جائے تو اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کر دیا ہے۔ یہ بنیادی سبب ہے۔ اللہ کے حبیب، ہم سب کے آقا، دو جہاں کے مالک کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالی نے اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ترقی دی، یعنی جو لوگ اس کتاب فطرت کو، اس کتاب الہی کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ترقی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ترقی کرتے ہیں، اور جو اس سے دوری اختیار کرتے ہیں وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، وہ لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، رسوا ہو جاتے ہیں، نکبت کے بادل ان پر چھا جاتے ہیں، وہ ذلت کے غار میں گر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن آقائے نامدار، ہم سب کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، اس سے رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم، سعد بن وقاص مدینے سے مکے آئے ہوئے، حضرت امیہ ابن خلف سے ان کی پرانی دوستی۔ حضرت سعد نے امیہ سے کہا کہ اے امیہ، ہم مکے آئے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسے وقت کا تعین کرو کہ اس جگہ کوئی اور موجود نہ ہو تاکہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر سکیں۔ امیہ نے وقت طے کیا، حضرت سعد طواف کے لیے پہنچے۔ حضرت سعد
کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ابو جہل کی نگاہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی اور وہ حضرت سعد کو تلخ لہجے میں کہتا ہے، اے سعد اگر امیہ کے پناہ میں نہ ہوتے، اے سعد اگر امیہ کے پناہ میں نہ ہوتے تو ہم تمہیں طواف کا مزہ چکھا دیتے۔ لیکن اللہ کے شیروں کو روباہی نہیں آتی، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضرت سعد نے ابو جہل کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دیا، اے دشمن خدا سن لے، اگر تم ہمیں کعبۃ اللہ کے طواف سے روکو گے تو تم شام سے 1 پیسے کی تجارت نہیں کر سکتے۔ تاریخ کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ مکہ والے شام میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے اور شام میں جانے کا راستہ مدینے سے ہو کر تھا۔ حضرت سعد نے یہ دھمکی دی، اگر تم کعبۃ اللہ کے طواف کے روکو گے تو مدینے سے گزرنا بند کر دیں گے۔ امیہ چاپلوسی کی باتیں کرنے لگا اور سعد سے کہا، اے سعد تم کعبۃ اللہ کا طواف کرو اور اپنے کام کو پورا کرو اور یہاں سے چل دو، سرداروں سے الجھا نہیں کرتے، تمہیں نہیں پتا یہ علاقے کا سردار ہے، سردار سے اس طرح کی تلخ گفتگو نہیں کی جاتی۔ حضرت سعد جلال میں آئے اور کہا، اے امیہ کیا چاپلوسی کی باتیں کرتا ہے، سن میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ امیہ غلامان مصطفیٰ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ حضرت سعد کے زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا، امیہ کے ہوش اڑ گئے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، حواس باختہ ہو گئے، وہ گرتا پڑتا لڑکھڑاتا گرتا گھر پہنچا۔ بیوی نے کہا، کیا ہوا؟ کسی دوست نے دھمکی دے دی، دشمن نے کوئی حملے کا ارادہ کر لیا؟ تو امیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے یثرب کے دوست نے، اب تک وہ دشمن تھے، آج سے دوست ہو گئے، مار کے آگے بھوت بھاگے۔ کہا مجھے میرے یثرب کے دوست سعد نے بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ امیہ غلامان مصطفیٰ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ بیوی نے امیہ سے کہا، اگر محمد الرسول اللہ نے یہ بات کہی ہے تو یاد رکھو تم غلامان مصطفیٰ کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ امیہ نے اپنی بیوی سے کہا، تم بہت اچھی گھر والی نکلی، مرے پر 2 راتیں اور رسید۔ ارے تمہیں تو جینے کے گر سکھانا چاہیے، تمہیں تو جینے کا حوصلہ دینا چاہیے، تمہیں تو وہ تسلی کے کلمات کہنا چاہیے جس سے ہمارے حوصلے بلند ہوں۔ بیوی نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو قسم کھاؤ، عہد کرو کہ غلامان مصطفیٰ سے کبھی لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، ان سے دشمنی کا اظہار نہیں کریں گے، نہ تم غلامان مصطفیٰ سے لڑنے کے لیے جاؤ گے نہ اس کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ امیہ نے کہا، قسم کھاتے ہیں خدائے پاک کی اور قسم ہے لات و عزا کی، ہم محمد الرسول اللہ کے غلامان سے نہ لڑنے جائیں گے اور نہ ان سے دشمنی کا اظہار کریں گے۔ بات طے ہو گئی، وقت گزرتا رہا اور پھر تاریخ کا وہ معرکہ جس کو قرآن حق و باطل کے درمیان فرقان کا نام دیتا ہے، یعنی معرکہ بدر کا وقت آیا۔ ابو جہل امیہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، امیہ چل
امیہ چل لات کی عزت کو بچا، امیہ چل منات کی عزت کو بچا، امیہ چل عزا کی عزت کو بچا۔ اے امیہ بدر کے میدان کی طرف نکل اور 360 بتوں کی عزت کو بچاؤ، امیہ چلو حبل کی عزت کو بچاؤ۔ امیہ کہتا ہے، عذر کرتا ہے کہ میری طرف سے غلاموں کو لیے جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ ابو جہل کہتا امیہ چل، معبودوں کی عزت کے بچانے کا مسئلہ ہے۔ امیہ کہتا ہے اونٹ کو ساز و سامان کے ساتھ دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ ابو جہل کہتا نہیں امیہ تمہیں چلنا پڑے گا۔ امیہ نے کہا اپنی طرف سے غلام دیتے ہیں کہ اس کو لڑنے کے لیے لیے جاؤ۔ ابو جہل نے تانا دیا امیہ چوڑی پہن کر بیٹھ جا اور اپنی جگہ اپنی بیوی کو بھیج دے۔ امیہ کی غیرت جاگی، امیہ اونٹ پر سوار ہوا، بی بی نے دامن کو پکڑا اور کہا کیا تمہیں اپنے یثرب کے بھائی سعد کا وہ جملہ یاد نہیں؟ خدا کی قسم تمہیں تمہاری موت لے کر جا رہی ہے۔ امیہ نے کہا کہ ہم ابو جہل کو 20 سے چکما دے کر واپس آ جائیں گے۔ ابو جہل نے سن لیا، امیہ آگے آگے، ابو جہل پیچھے پیچھے، امیہ آگے آگے، ابو جہل پیچھے پیچھے، اور ادھر غلامان مصطفیٰ تاک لگائے ہوئے ہیں۔ ابو جہل بدر کے میدان میں پہنچتا ہے، امیہ کو لے کر پہنچتا ہے، ادھر امیہ بدر کے میدان میں پہنچا ہے، ادھر صادق و امین محمد الرسول اللہ کا فرمان صادق آتا ہے اور امیہ غلامان مصطفیٰ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا امیہ غلام مصطفیٰ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ تاریخ نے رقم کیا کہ امیہ غلامان مصطفیٰ کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اس لیے ایک کافر کا بھی عقیدہ تھا، ایک اللہ کے پیغمبر کی نبوت کا انکار کرنے والا، رسول اللہ کی جان کا دشمن، آپ کے خون کا پیاسا، یہ یقین رکھتا تھا کہ اگر محمد کی زبان سے جملہ نکلا ہے وہ جملہ پورا ہو کر رہے گا۔ چنانچہ آقا نے فرمایا تھا امیہ غلامان مصطفیٰ کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور امیہ غلامان مصطفیٰ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس لیے آقا نے جو فرمایا اس فرمانے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو سکتا چاند چاندنی کھو دے، ہو سکتا ہے سورج بے نور ہو جائے، ہو سکتا ہے ستارے جھڑ جائیں، ہو سکتا ہے آسمان شق پڑ جائے، ہو سکتا ہے زمین پھٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کملی والے محمد نے فرمایا ہے اس کے خلاف ہو جائے۔ آقا نے اس امت کو کہا تھا اللہ اس کتاب کے ذریعے تمہیں بلند کرے گا، اگر کتاب کو تم تھامو گے اور کتاب کو چھوڑو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ میں تاریخ کی طرف ہلکے سے اشارہ دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، 1920 کے اندر روس کی حکومت کو توڑ دیا جاتا ہے، روس کی حکومت بکھر گئی۔ وہ روس جہاں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، وہاں حکومت کیسے بکھری؟ آپ کو معلوم لیلن اور نارس نے پہلے یہ نعرہ دیا، لیلن اور نارس نے پہلے یہ نعرہ دیا کہ سب کو کام، سب کو انعام، یعنی کام بھی سب کریں گے، سب کو رقم بھی ملے گی۔ چنانچہ سب کماتے، پیسہ حکومت کے پاس جاتا اور سب کو شام کے وقت برابر برابر ملتا۔ اس وقت علماء نے سمجھایا یہ شکار کے لیے دانے ڈالے گئے ہیں، سب کو برابر، سب کھائے برابر چلے برابر، یہ نعرہ دیا گیا۔ جب وہ اس نعرے میں کامیاب ہو گئے تو پھر دوسرا نعرہ ہوا کہ سب کھائیں برابر، سب چلے برابر۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت اچھی بات، کھانا بھی سب کو برابر مل رہا، رہنا بھی برابر مل رہا، نہ کوئی اونچ نہ کوئی نیچ۔
لیکن آپ کو آپ کہیں گے کھانے کو تو ملا، خدا کی قسم کھانے کو نہیں ملا۔ لکھا ہے صبح آلو شام میں آلو، صبح 2 روٹی اور شام میں 2 روٹی، لگے لگے لائن دماغ کا پسینہ پیروں میں آتا۔ جب یہ دوسرا پھندا بھی بالکل صحیح اترا، پھر تیسرا دیا کہ ملک میں قانون وہ چلے گا جو ملک کی ترقی کا ذریعہ ہو، اور قرآن سے ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ قرآن ترقی کی کتاب نہیں ہے، لہذا آج سے قرآن پر بینڈ لگایا جاتا ہے۔ قرآن کے پڑھنے پر پابندی، قرآن کے رکھنے پر پابندی، قرآن کے سننے پر پابندی، قرآن کو دیکھنے پر پابندی۔ جس کے یہاں قرآن کا ایک صفحہ پا لیا جائے اسے 10 سال کی قید بامشقت، جس کے گھر میں قرآن کا نسخہ پا لیا جائے اس کی سزا تختہ دار ہے۔ پورے روس میں قرآن پر پابندی لگ گئی، اور حد یہ ہے کہ آپ اسلامی نام نہیں رکھ سکتے، آپ اپنا نام عبداللہ نہیں رکھ سکتے، آپ اپنا نام عبد الرحمان نہیں رکھ سکتے۔ وہاں اس سرزمین پر حال یہ ہوا کہ ایک باپ مرتا ہے، ایک کلمہ گو مرتا ہے، ایک محمد رسول اللہ کا غلام مرتا ہے، اور اس کو اسی طرح دفن کر دیا جاتا ہے جس طرح ایک کتا مرے، ایک بلی مرے، اسے دفن کر دیا جاتا۔ آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اسلام کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں امام بخاری نے بیٹھ کر بخاری لکھی، امام ترمذی نے ترمذی لکھی، علامہ جار اللہ زمخشری نے درس دیا، میر سید شریف جرجانی نے اسباق پڑھائے۔ بخارا کی جامع مسجد اعلان کر رہی ہے کہاں گئے وہ دیوانے، کہاں گئے وہ مستانے، کہاں گئے وہ محمد رسول اللہ کے پروانے جو راتوں میں مسجد کے صحن میں سجدے کر کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ مسجد کے ممبر و محراب صدا لگا رہے ہیں، کہاں ہیں وہ دیوانے جو اللہ اکبر کے نعرے بلند کیا کرتے تھے، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے زمزمے گایا کرتے تھے۔ آج سارے مستانے مٹ گئے، آج کوئی مستانہ نہیں رہا۔ جب قرآن پر پابندی لگ گئی اور قرآن سے دوری میں انہوں نے یہ جانا کہ یہ قرآن ہماری ترقی کا ذریعہ نہیں ہے، تو پھر قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں وہ پسپا ہوئے، اور 70 سال روس کی سرزمین پر ایسے گزرے ہیں کہ قرآن پر پابندی تھی۔ 1990 کے اندر قرآن کے داخلے پر پابندی ملی ہے، اور ابھی 1991 کا موقع ہے۔ چند بچوں کے ہاتھوں میں قرآن پہنچا ہوگا، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوگا، اور ان کی تتلاتی ہوئی زبان سے انہوں نے ابھی یہ کہا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ابھی چند آیتیں یاد کی ہوگی، اللہ کی غیرت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی نصرت جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے غلامان مصطفیٰ تم نے قرآن کو چھوڑا تھا، تمہارے اوپر پستی آئی تھی، تم نے قرآن کو چھوڑا تھا، تم ذلیل ہوئے تھے، آج جب تم نے پھر قرآن کو تھاما ہے تو پھر میرا وعدہ نصرت آتا ہے۔ اور 1991 میں روس کی حکومت ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے، اور 6 کی 6 ریاستیں مسلمانوں کے قدموں میں آ کر اللہ یہ بتا دیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر آج بھی یہ امت ترقی کی راہ پہ جا سکتی ہے، آج یہ امت سربلندی کے راستے پہ جا سکتی ہے، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو تھامیں، قرآنی مراکز سے اپنے راستے کو مضبوط کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے احکامات پر عمل کریں، اور قرآن کو اپنی زندگی کے ساتھ وابستہ کریں۔ اگر قرآن ہماری زندگیوں میں موجود ہے، قرآن کے مطابق ہماری صبح و شام ہے، اور قرآن کے مطابق ہم اپنے نظام کو لے کر چل رہے ہیں، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جو مدارس ہیں، جو مکاتب ہیں، جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ان سے ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے، تو یاد رکھنا یہی ہماری سربلندی کا راز ہے۔ یہ مدارس جو قرآن کو پڑھاتے ہیں یہ ہمارے وجود کا ضامن ہے، ہمارے ایمانی تشخص کا ضامن ہے، یہ سلامت ہے، ہمارا ایمان سلامت ہے، ہمارا وجود سلامت ہے، ہمارا ایمانی تشخص سلامت ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ جہاں قرآن پڑھا جاتا
ہے، اور اگر اس قرآن کو ختم کر دیا تو یاد رکھیے اس ملک کے اندر بھی جہاں بھی قرآن ختم کیا گیا وہ صورتحال یہ ہوگی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ مسلمان کی عظمت کا سکہ اور مسلمان کی رفعت کا سورج قرآن کی بنیاد پر چمکا ہے، چمکتا ہے اور چمکتا رہے گا۔ اگر ہم نے قرآن کو سمجھا، قرآن کو جانا، قرآن کو اوپر عمل پیرا ہوئے تو یہ ہمیں دنیا میں بھی ترقی دے گا، آخرت میں بھی ترقی دے گا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا، فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک، یہ خاموشی کہاں تک، لذت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہو، تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی ہماری داستانوں میں۔